گئے اپنے گلے سے لگا دیا اور بہت دیر تک گلے سے لگایا. صحابہ نے کہا اے میرے نبی، اے ہمارے آقا، آپ فاطمہ کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ کہا کیا چھوڑوں، فاطمہ کے بدن سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. فاطمہ کے بدن سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. میرے نبی نے فرمایا بیٹی ہمیں دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، بیٹی ہمیں دنیا کو کیا کرنا ہے، آخرت اس سے بڑی ہے، آخرت کا گھر بہت بڑا گھر ہے، اسی کے لیے تیاری کر لو. اگر میں چاہوں، میرے نبی نے فرمایا اگر میں چاہوں، معاشی تو اگر میں چاہوں کوئی احد کا پہاڑ اپنے پیچھے پیچھے چلاؤں گا، اپنے پیچھے پیچھے لے جاؤں گا، لیکن پتھروں کی شکل میں نہیں. یہ نبی تو کے اپنے پیچھے لے جائے گا مگر سونے کی شکل میں فاطمہ میں نہیں چاہتا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. اسی لیے میرے امام نے کہا تھا میں تو مالک ہی کہوں گا. سبحان اللہ. بے شک میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مسلک اعلی حضرت. زندہ باد. تو میرے عزیزوں، میرے جوانوں، کبھی دنیا سے محبت نہیں کرنی ہے تو اگر کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر. واہ. بے شک. اگر کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر. عرب کا تاج سر پر رکھ، شہنشاہ عجم ہو جا. واہ. سبحان اللہ. بلال حبشی حبش سے آیا، غلام تھا، لیکن جو ہی نبی کا دربار لے لیا، آقا نے معراج کی رات میں بلال کی آواز سنی. سبحان اللہ. قدموں کی آہٹ سنی، قدموں کی آواز سنی. بلال کس چیز نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا؟ سبحان اللہ. آقا میرے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں ہے، پھر کس چیز نے ایسا مقام دیا؟ آقا کا غلام بن گیا تو مقام حاصل ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ دربار نبی ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں تو غیر ہاتھ خالی جایا نہیں کرتے. بے شک. سبحان اللہ. یہاں غیر بھی ہاتھ خالی جایا نہیں کرتے. کیونکہ اسی لیے یہودیہ خاتون، ایک خاتون آئی آقا کے در پہ، بہت سارے دروازوں پہ گئی تھی لیکن کسی نے کچھ سامان نہیں دیا. سنا تھا ایک دربار ہے جہاں پہ کوئی خالی نہیں جاتا. واہ. سبحان اللہ. بے شک. تو وہ دربار نبی تھا، بے شک. وہ دربار آقا تھا، وہ مصطفیٰ کا دربار تھا. جو ہی دروازے نبی پہ گئی کھٹکھٹانا شروع کر دیا، وہاں سے عائشہ باہر آئی. سبحان اللہ. کہا کیا بات ہے؟ کہا بھوکی ہوں. سبحان اللہ. مسلمان نہیں ہے، کافرہ ہے، یہودیہ ہے، مسلمان نہیں ہے. کہا بھوکی ہوں، بچے بھی بھوکے ہیں. اس کو پتا تھا یہی وہ در ہے جہاں پہ کوئی خالی، جہاں پہ کوئی خالی نہیں جاتا. عائشہ اندر گئی آقا کے گھر کی طرف، حجر مبارکہ میں چلی گئی، ڈھونڈنے لگی. جہاں کے بادشاہ کے گھر میں ڈھونڈنے لگی، جس کو اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. عائشہ فرماتی ہے میں نے اسی گھر میں ڈھونڈنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. اسی گھر میں ڈھونڈنا شروع کر دیا. جب ڈھونڈنے لگی کچھ نہ ملا سوائے ایک کھجور کے. نبی کے گھر میں کچھ نہ ملا سوائے ایک کھجور کے. اللہ کیسا غریبانہ زندگی.
مسکینہ زندگی میرے نبی نے گزاری ہے. اللہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے تھے, کہا ہے فاطمہ اس طرف نہ دیکھ, میں نے دنیا کو گلے نہیں لگانا, اگر لگانا ہے تو آخرت کے گھر کو گلے لگانا ہے. اے میرے جوانوں, یہ وہ گھر ہے جہاں پہ انسان جاتا ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے, قبر بند ہو جاتی ہے, لحد بند کی جاتی ہے. اللہ اکبر, فرشتے آتے ہیں, سوال و جواب ہوگا, بتا تیرا رب کون ہے, بتا تیرا دین کیا ہے, بتا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, بتا اس نبی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. اللہ اکبر, یہ کہنے لگی جب میں نے نبی کے حجر مبارکہ کو نظر دوڑائی تو سوائے کھجور کے کچھ نہ ملا. میں نے اس کھجور کو ہاتھ میں لے لیا, اس خاتون کو دے دی جو خاتون بھوکی تھی. اللہ جس کے بچے بھوکے تھے, واللہ اس خاتون نے کیا کیا, اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے, ایک بچے کو دے دیا, دوسرے بچے کو دے دیا, خود بھوکی رہ گئی, خود کچھ نہ کھایا, خود بھوکی رہ گئی. اللہ چلی گئی, بچے اٹھا کے لے گئی. آیا میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام, جب دربار میں پہنچ گئے, حجر انور میں پہنچ گئے, میرے آقا وہاں عائشہ رو رہی تھی. آقا نے فرمایا کیوں رو رہی ہو, کیا وجہ ہے, کس چیز نے رلایا ہے؟ کہا کہ ایک خاتون آئی تھی, اس کے 2 بچے بھوکے تھے, خود بھی بھوکی تھی میرے نبی, لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں, ایک ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے. بے شک, سبحان اللہ. ایک ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے. کہا کیا بات ہے, کہا میرے نبی ایک ہی کھجور تھی, اس کو 2 حصے اس ماں نے کر دیے, ایک بیٹے کو دے دیا, دوسرے